بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان کے متعلق بیان کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایک انتہائی اہم ترین دورہ کیا ہے، بہت اہم ترین، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اصل میں دنیا کے اندر جس طریقے سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس کے جو اثرات پاکستان کے اندر پڑے ہیں، اس کا جو امپیکٹ پاکستان کے اوپر پڑا ہے، اس کے بعد جو ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے اہم ترین دوروں کا اعلان کیا گیا، اور یہ خفیہ دورے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ آئی ایس پی آر، ظاہری بات ہے آئی ایس پی آر آرمی چیف کے تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھتا ہے، ان کو پبلک کرتا ہے اور ان کے بارے میں پریس ریلیز جاری کرتا ہے۔ جس طریقے سے آرمی چیف نے دورہ کیا تھا برطانیہ کو، اس کو بعد میں پبلش کیا گیا، پبلک کیا گیا۔ اب ان کی جانب سے ایک اور انتہائی اہم ترین دورہ کیا گیا، اور آگے جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ بھی متوقع ہے، ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور عالمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن ابھی انہوں نے دورہ کیا ہے بنو کا دورہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ بنو کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے وہاں پر جس طریقے سے حملہ کیا گیا ہے، وہاں پر کینٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، وہاں پر جا کے جنرل عاصم منیر نے خطاب کیا، اور ان کو ایڈریس کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے تمام کی تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہاں پر فوجی جوانوں کو کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ بالکل پریشانیاں نے جو پوری پاکستانی فوج ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہے، اور آپ کو کسی مسئلے والی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پوری پاکستان کی فوج ریاست آپ کے پیچھے کھڑی ہے، اور آپ نے شانہ بشانہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو کر آپ نے بس جنگ جاری رکھنی ہے، اور جہاں پر بھی دہشت گرد کی کارروائی ہوتی ہے وہاں پر آپ نے اس کو نشانہ بنانا ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور اس کو واصل جہنم کرنا ہے۔ یہ آرمی چیف کا میسج تھا، لیکن اس سے اب کام نہیں ہونے والا۔ یہ جو پیغامات ہیں یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں، اب اس سے معاملہ حل نہیں ہونے والا، کیونکہ اب حالات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں تھوڑے سے معاملات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں معاملات کے اندر اور زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جیسے تیسے بھی گزر جائے گا، رمضان کے بعد عید کے بعد اتنی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہونی ہے دنیا کے اوپر کہ پھر آپ کو بڑے تیزی کے ساتھ فیصلے کرنے پڑیں گے، ٹھک فیصلے کرنے پڑیں گے، ورنہ اب جس طریقے سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور دنیا کے اندر پولرائزیشن ہو رہی ہے اور دنیا کے اندر بلاکس بن رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف سفارتی محاذ کھل رہے ہیں، اس میں اگر پاکستان نے تیزی کے ساتھ فیصلے نہ کیے تو پاکستان کے لیے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پچھلے تقریباً 2-4 دن کے اندر اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ پہلی یہ چیز انہوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کا جو امپیکٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی پالیسی کا، اس سے کیا آئے گا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے عمران خان کی پاپولیرٹی کو چیک کیا ہے، وہ والا معاملہ، اور آگے کی حکمت عملی جو اسٹریٹجی بنانی ہے اس کے لیے ٹیبل کے اوپر 3-4 آپشنز رکھ دی گئی ہیں۔ بہت اہم معاملہ ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو پالیسی کے اندر ایک شفٹ آ رہا ہے، یہ ایک شفٹ آ رہا ہے امریکی پالیسی میں۔ امریکہ اپنی پالیسی کو چینج کر رہا ہے، امریکہ اپنی پالیسی کے اندر تبدیلی لا رہا ہے، اور وہ افغانستان کے متعلق، پاکستان کے متعلق اصل میں امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ کو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہاں پر داعش اور افغان طالبان اور پاکستان، یہاں سے پھر ایک بار پاکستان اپنا اسٹریٹجک انٹرسٹ نکال سکتا ہے۔ امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک تو ہمارا اسلحہ وہاں پر موجود ہے جو کہ پاکستان اور انڈیا کے خلاف یا چین کے خلاف یہاں خاص طور پہ انڈیا کے خلاف اگر استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا کیا جائے، اور پاکستان کے اندر حملے ہوتے ہیں اور وہاں پر امریکی مفادات کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو اس کا کیا کیا جائے۔ تو ایک تو افغانستان امریکہ کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے کہ ہمارے آپ ایک تو پیسے واپس کریں، دوسرا ہمیں امداد دیں، یہ افغانستان کہہ رہا ہے امریکہ سے۔ دوسرا یہ کہ اب امریکہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جو فوجی ہمارے گئے تھے یہاں سے افغانستان سے عمران خان کے دور میں، یہ عمران خان کے دور میں ہی انقلاب ممکن ہوا تھا، عمران خان کے دور میں ہی جو امریکی فوج ہے وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ تو نکلتے وقت جو امریکی فوجی تھے ان کو کیونکہ اپنی زندگی کی پرواہ تھی، اپنی جان کی پرواہ تھی، اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھاگتے ہوئے جو یہاں پر اسلحہ وغیرہ اپنا مال پانی سب کچھ یہاں پر چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے۔ امریکہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ یہاں پر جو اسلحہ تھا وہ تو پاکستان کے اندر استعمال ہو رہا ہے، پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، داعش استعمال کر رہی ہے، طالبان استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو پکڑا جائے۔ ایک تو یہ پالیسی ہے۔ اب اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے، اس کا امپیکٹ، اس کا انالیسس کیا جا رہا ہے، اس کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے کہ اگر اس پالیسی کے مطابق آگے ہم نے بڑھنا ہے تو طالبان اور داعش کی جانب سے پاکستان کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا آنا ہے، یہ جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ دوسرا،
سب سے اہم ترین معاملہ، اور اس پر دیکھیں عمران خان نے ان کو آگاہ کر دیا اور اپوزیشن نے آگاہ کر دیا، اور دوسرا یہ کہ پچھلی جو تقریباً 40-50 سال کی تاریخ ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ کرتا کیا اور وہ کیسے مختلف ملکوں کو استعمال کرتا ہے۔ دوسرا اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کتنی ضروری ہو چکی ہے، کیونکہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لاتے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں کرتے تو اس کا ہمیں ہی نقصان ہوگا، اور یونٹی نہیں ہوگی تو ہمیں ہی اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ یونٹی ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم نے پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑنی ہے، دیکھیے کل کلاں کو حملے شروع ہو گئے، اپوزیشن تو سڑکوں پر آ رہی ہے، اپوزیشن تو اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گی کہ آپ نے ایک ایسی جنگ کے اندر حصہ لے لیا ہے یا ایسی جنگ کے اندر چلے گئے ہیں جس کا پاکستان کو اب نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں، پاکستان کے اوپر خود کش حملے، بمبار اور یہ سب کچھ شروع ہو گیا ہے، اپوزیشن تو اس کو استعمال کرے گی۔ تو اس وجہ سے تقریباً، اور اپوزیشن اس وقت طاقتور ہی اپوزیشن ہے، پی ٹی آئی ہے، اصل سپورٹ پاپولیرٹی اس کی ہے، تو اس وجہ سے یہ چیک کیا گیا کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو اس پاپولیرٹی کو عمران خان کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ تیسرا اب 3-4 آپشن ٹیبل کے اوپر رکھ دیے گئے ہیں۔ وہ آپشن یہ ہے کہ اب ہمیں امریکہ کے ساتھ جانا ہے یا یورپ کے ساتھ جانا ہے، اور امریکہ کا اتحادی بننا ہے، ہم نے اس جنگ کے اندر جانا ہے اور اس جنگ میں ہم نے طالبان کے خلاف، داعش کے خلاف محاذ کھولنا ہے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن کے خلاف اب وہ کوشش کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا اندازہ ہے، اس نے دیکھیں صرف پاکستانی گورنمنٹ کا، اس نے یہ نہیں کہا کہ شہباز شریف اور وہ جو بائیڈن کے تمام اقدامات کو ریورس کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پر گورنمنٹ کی چینج، گورنمنٹ کی تبدیلی بڑی ضروری ہو چکی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اب اگر عید کے بعد اپوزیشن سڑکوں پر آ جاتی ہے، احتجاج شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے بم حملے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ملک کے اندر افراتفری، خلفشار، انتشار پیدا ہو جائے گا، تب کیا کر رہا ہے؟ تو یہ 3-4 سیناریو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ٹیبل پر موجود ہیں۔ انہوں نے اب یہ 3-4 سیناریوز کے اندر، یہ اب مہینے کا وقت ہے ان کے پاس اور فیصلہ کرنا ہے، اور ان کے اندر ہی فیصلہ ہونا ہے، یہ اب اس سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ ان کے لیے اب زندگی موت کا مسئلہ بن گیا۔ اب اقتدار، پاور، یہ تمام چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اب سب سے ٹاپ پریورٹی پاکستان کی ریاست اور پاکستان کا مسئلہ بن گیا، کیونکہ اگر امریکہ کے ساتھ جانا ہے اور اتحادی ایک بار پھر سے بننا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک نئی جنگ میں جا رہے ہیں، اور اس صورت میں پاکستان میں انتشار اور خلفشار اور ملک کے اندر پھر بڑی تبدیلیاں، ان کا پھر راستہ روکنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا۔